کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ زکوٰۃ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک انسلٹ کر دی جائے، یعنی کوئی تہمت لگا دی جائے۔ حاسدین اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کسی نہ کسی بات کا بتنگڑ بنا کر تہمت لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک غریب عورت کو اس کے لیے تیار کیا کہ تو مجمع میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، اس کے بدلے ہم تمہیں بھاری انعام دیں گے۔ اس نے باتوں میں آ کر کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تو بعد میں وہ عورت یہی بات کہنے کے لیے اٹھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس نے بات ہی کھول دی۔ وہ کہنے لگی کہ قارون نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ بات کہہ دینا، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو میں ڈر گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے کردار پر ایسا الزام لگانا چاہتا تھا تو ان کو بڑا جلال آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ شخص مجھ پر ایسا الزام لگانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین کو آپ کے حکم کے تابع بنا دیتے ہیں، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو نگل جا۔ زمین نے قارون کا تیسرا حصہ اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب وہ دھنسنے لگا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور زاری کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین، اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو 2/3 اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب وہ دھنسنے لگا وہ پھر آہ و زاری کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہٰذا انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا۔ چنانچہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ جب زمین نے اس کو نگل لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اسے قارون کو نگل جانے کا حکم دیا، حالانکہ قارون آپ کے سامنے معافی کی فریاد کرتا رہا، مگر آپ زمین کو اس کے نگل جانے کا حکم دیتے رہے۔ اے میرے پیارے نبی، اگر اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں پروردگار اس کی معافی کو پھر بھی قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ، ہمارا پروردگار تو ایسا کریم پروردگار ہے جو معافی کو قبول کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں اور دعائیں مانگیں کہ رب کریم آج کی رات کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، اور اپنی بقیہ زندگی کو صحت کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عزتوں کے سلامتی کے ساتھ دینی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سب حاجات کو پورا فرما دے اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔